اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پینے کا زمانہ آقا نے ادھر گزارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے۔ اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ امی جان، میرا بھائی اور میری بہن صبح صبح یہ بکریاں لے کر جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، ہماری کچھ بکریاں یہ چرانے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی جان، میں بھی اپنی بہن اور بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا، یہ اس کام کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤں۔ بچے ہیں، دودھ پینے کا زمانہ 2 سال کا عرصے کے اندر اندر۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہم نے کہا کہ بیٹا، آپ کے بھائی بڑے ہیں عمر میں اور وہ بکریاں چرا کے آئیں گے، آپ نہ جاؤ۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چلے گئے اور گھر کے قریب ہی کوئی جنگل تھا، وہاں پہ بکریاں چراتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کچھ دیر گزری، میرا بھائی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا قاتلہ رجلان، کہ امی جان، میرا جو قریشی بھائی ہے نا، اس کو 2 آدمیوں نے قتل کر دیا، 2 آدمیوں نے قتل کر دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اور میرے شوہر گھبرا گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش کی امانت تھے ہمارے پاس، اگر 2 آدمیوں نے قتل کر دیا تو پھر ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا دوڑے دوڑے ہم آئے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے تھے، لیکن چہرے سے خوف جو ہے نظر آ رہا تھا، جیسے خوف کی وجہ سے بچے کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ میں نے آ کے سینے سے لگایا اور میرے شوہر نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر ہے، فرمانے لگے امی جان، میں کھڑا ہوا تھا، 2 آدمی آئے سفید کپڑے والے، بچے کو پیچھے کرو، تو فرمایا کہ 2 آدمی جو ہے آئے سفید کپڑوں والے، اور انہوں نے آ کے مجھے جو ہے نا لٹا دیا نیچے، اور میرا یہ سینہ یہاں سے کھولا، اور یہاں سے میرا سینہ کھولا ناف تک، اور میرے دل کو نکالا میرے سینے سے، اور نکالنے کے بعد میرے دل کو دھویا، اور دھو کر پھر دل کو اندر سینہ مبارک میں رکھا، اور پھر سینے کو صاف کر دیا، جوڑ دیا، بنا دیا، اور بس اب وہ چلے گئے، میں کھڑا ہوں۔ ہم نے دیکھا یہ بچپن میں اس کو کہتے ہیں شق صدر، سینے مبارک کا کھولنا اور پھر دل مبارک کو نکال کر دھونا۔ یہ 2 فرشتے آئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ بچوں کے دل کے اندر بچپن کے اندر کھیل کی محبت ہوتی ہے، بچے کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھیل کھیل میں کھاتے ہیں کھانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھانا کھا رہے ہیں بچے، تھوڑی سی کھیل والی بات کو دیکھا تو ادھر کھانا چھوڑا اور بھاگ گئے کھیلنے کے لیے، تو زبردستی ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو ہر کام کے اندر کھیل ہی کھیل، اور یہ فطری بات ہے، بچے ہر بچے کے اندر یہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو کھولا گیا، اور یہ بچپن کے اندر جو کھیل کود والی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل سے وہ نکال دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ جو ہے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور واپس جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھو اس امت نے علم طب کے اعتبار سے بڑی ترقی کرنی تھی، آج لوگ کہتے ہیں نا جی ہم بڑی ترقی کر چکے ہیں اور سائنس بڑی ترقی کر چکے ہیں، دل کا آپریشن کرتے ہیں، لیکن دل کو مشین کے اوپر ڈالتے ہیں، ایسا نہیں کہ باہر نکالا۔ اور آج بھی ایسا ہے،
بسا اوقات آدمی کا آپریشن ہوتا ہے، کوئی ایسی دوائی دے دیتے ہیں، کوئی انجیکشن دے دیتے ہیں، آدمی مکمل بے ہوش نہیں ہوتا، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپریشن میرا ہو رہا ہے۔ اب نورانی مخلوق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھول رہی ہے۔ اس امت نے اس طرح ترقی کرنی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی دکھا دیا کہ اس امت نے کہاں تک ترقی کرنی ہے علم طب کے اعتبار سے، اور تکلیف بھی کوئی نہیں۔ اور یہاں آپریشن ہوتے ہیں نا دل کے، بائی پاس ہو تو تقریباً آدمی جو ہے نا اس بائی پاس کے بعد بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے، اور 2-3 مہینے تک بیچارہ صاحب فراش اور بڑی تکلیف گزرتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ہوا، سیکنڈوں کے اندر ٹھیک بھی ہو گئے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا۔ ہمیں سبق کیا دیا گیا اس سے؟ کہ بچے کے اندر بچپنا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کھیلا کرتے تھے تو آقا کھیل میں شریک نہیں ہوتے تھے بچپن کے اندر، بلکہ ان کے کھیل کو دیکھتے رہتے تھے، کھیل میں شریک نہیں ہوتے۔ کھیل کود کوئی زندگی کا مقصد تو نہیں ہے نا، یہ ایک زمانہ ہے، وہ گزر جاتا ہے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، بڑے بڑے لوگ بھی زندگی کا مقصد کھیل کود بنایا ہوا ہے، جس کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ ایک وقت کے اندر جیت رہے ہیں، دوسرے وقت میں وہی ہار رہے ہیں منہ لٹکے ہوئے۔ یہ کوئی بلا کامیابی اور جو ہے نا یہ کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے؟ بلا بھائی وہ کام کرو جس کے اندر آپ کے جسم کو فائدہ، امت کو فائدہ، قوم کو فائدہ، نسل کو فائدہ ہو، وہ کام کرو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمیں تو خوف ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہوا، کہ وہ تو فرشتوں سے واقف نہیں تھے نا اس وقت۔ یہ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے تھے اور میرے سینے مبارک کو کھولا تھا۔ یہ تو آقا نے بعد میں بتایا کہ یہ فرشتے تھے، ورنہ اس وقت تو آقا نے یہ فرمایا کہ 2 آدمی آئے اور آ کر میرا سینہ کھولا اور دل مبارک کو نکالا اور دھویا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم تو ڈر گئے کہ کہیں جنات کا اثر نہ ہو۔ فرمایا کہ جلدی جلدی ہم وہاں سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہنے لگی کہ حلیمہ آپ تو اس بچے کو دوبارہ لے گئے تھے، کیا وجہ ہے واپس جلدی لے آئے ہو؟ تو وہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ بس یہ ہم نے دودھ پلانا تھا اور دودھ پلانے کا عرصہ بھی پورا کر دیا، ہم نے ذمہ داری پوری کر دی۔ تو حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرمانے لگی نہیں نہیں حلیمہ صحیح بتاؤ۔ تو انہوں نے یہ سارا واقعہ بتایا کہ ایک دن 2 آدمی آئے اور سینہ مبارک کھولا اور دل مبارک کو دھویا اور دھو کر پھر سینے کو اندر جو ہے نا رکھ دیا اور سینہ ٹھیک کر دیا، تو میں ڈرتی ہوں کہیں جنات کا اثر نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرمانے لگی حلیمہ میرے اس بچے کی عجیب شان ہے، جنات کا اثر اس پہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو وہ بچے ہیں جن کا ساری کائنات کے اوپر اثر ہوگا، ساری کائنات انہی کے اثر سے جو ہے نا آباد رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور لائے ہوئے دین کی وجہ سے یہ کائنات آباد ہے۔ جب اس دنیا سے اللہ کا نام ختم ہو جائے گا، یہ دین ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کائنات کے اس خیمے کو لپیٹ دیں گے پھر